طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر بھوکا ہو کھانا کھلا دو، اس کے پاس کپڑے نہ ہو تو کپڑے پہنا دو، یا اس کی کوئی ضرورت اٹکی ہو تو اس سے پوری کر دو۔ یہ وہ کام ہے جو بہترین عمل میں شمار ہوتے ہیں۔ اور دل خوش کرنے کے لیے وقولوا للناس حسنا ہے۔ بس آپ اگر دے نہیں سکتے، آپ کے پاس خود کم ہے، آپ کی اپنی ضرورتیں زیادہ ہیں، تو کم از کم آپ اپنے پرانے کپڑے جو آپ پہن کے اب بور ہو چکے ہیں اور اب آپ نے نہیں پہننے، تو انہیں بھی سلیقے سے دھو کے استری کر کے کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ کھانا جب آپ بناتے ہیں تو خیال رکھیں کہ آپ کے پڑوس میں، یا نہیں بھی، اب جو ہمارا غلط کلچر ہو گیا، نہیں بھی ہم دیتے تو جو کھانا بچ جائے آپ اسے ڈسپوزل ڈبوں میں پیک رکھیں فریج میں، اور جب کبھی باہر نکلے تو کوئی ایسا نادار آپ کو نظر آئے، بہت ہے، بہت بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس رکھتے بھی جائیں۔ اور رہی بات دل خوش کرنا، تو وہ آپ کے زبان کے ساتھ ہے، اچھی طرح بات کرنا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا تو اللہ اس کو قیامت کے دن مہر بند شراب یعنی بہترین مشروب پلائیں گے، یہ نشے سے پاک شراب ہے۔ اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جسم کے ننگے ہونے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنتی پوشاک پہنائیں گے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں پوری حدیث کے۔ اور میں پھر یہاں رک کے یہی کہوں گی کہ کھانا انسان کھلا سکتا ہے، اصل ظرف جو ہے وہ بڑا کرنا ہے۔ پہلے اگر محلے میں، سیکٹر میں، سٹریٹ میں کوئی سفید پوش ہے تو اس کا بھی وقت بہت اچھا گزرتا تھا، کیونکہ اہل محلہ، اہل سربت ایک دوسرے کے گھر چیزیں بھیجتے رہتے تھے۔ اگر کسی کے پیچھے زمینیں ہیں، وہاں سے کوئی اناج آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے، تو لازماً ایسے گھروں میں بانٹتے تھے۔ اب ہمیں سٹور کرنے کی عادت ہے، فریز کرنے کی عادت ہے ہر چیز، اور وہی چیز ہم سال 2 سال فریز کر کے کھاتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں تھا، اس لیے ڈپریشن بھی نہیں تھا اور خودکشی کا ریشو بھی نہیں تھا اتنا زیادہ۔ تو کوشش کریں، یہ بہت پہاڑ جیسے نیکیوں کے کام ہیں، اور ان میں بھی آپ کو کسی وضو کی، کسی قبلہ رخ کی، کسی خاص مہینے یا وقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ روز چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ باہر نکلیں گاڑی میں تو 2-3 پانی کی بوتلیں بھر کے رکھ لیں۔ گرمیوں کے دنوں میں فریز کی ہوئی ٹھنڈی بوتلیں پانی کی، اور سردیوں میں عام پانی کی بوتلیں کتنی خالی ہو جاتی ہیں۔ سپرائٹ، کوکا کولا آپ لوگ بہت منگواتے ہیں، ان کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں، وہ بھر کے رکھ لیں۔ اور جاتے ہوئے راستے میں کئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ان کو آپ پکڑا سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نیکی کی طرف بڑھنے کی رغبت، تو بڑھیں آگے کی طرف۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، جس نے اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور پانی سے اس کی پیاس بجھائی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے پر رکھے گا، اور ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم اور جہنم کے اعمال اور اس کی آوازوں اور اس کے عذاب سے بھی دور رکھنا، اور کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن مشکل یہ ہے نا کہ توجہ نہیں ہے۔
کبھی کوئی بھولا بسرا گھر آ جاتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں میڈ تو اکثر ہوتی ہیں، تو انسان ان کو کہہ سکتا ہے کہ پہلے بیٹھو، یہ چیز آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، پھر کام شروع کرو، کیونکہ انہوں نے کھایا ہوتا ہے پر اتنا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہوتا. کئی لوگ ایسے ہیں جو ناشتے میں صرف ایک رس یا دو رس ان کو میسر آتے ہیں. بچوں والا گھر ہوتا ہے، ساتھ مدر ان لا بھی ہوتی ہے، اور بھی گھر میں افراد ہوتے ہیں، شوہر کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، تو اتنے اچھے اچھے ناشتے نہیں کر سکتے. ہمارے ایک عزیز، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے. بہت عاجز انسان تھے اور بہت ہی اللہ نے ان کو نواز رکھا تھا. تو ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنے پرانا جو محلہ تھا ان کا، ایک تو انہوں نے جا کے کوٹھی میں بھی بہت بڑے گھر انہوں نے بنا لیے تھے، وہاں کا گھر نہیں چھوڑا، اور روزانہ ایک چکر لگاتے تھے جہاں ان کی سفید پوشی بھی گزری تھی. اور وہ اس اہل محلہ میں جو سفید پوش لوگ تھے، اور لنک بھی رکھتے تھے نا یہ لوگ. ابھی کی یہ بات بتا رہی ہوں، کچھ ماہ پہلے کی، تو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی آمدنی اب کتنی ہے، ان کے گھر میں کیا پک رہا ہے، جا کے بیٹھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس فیملی نے خود بتایا کہ اکثر اتوار والے دن دروازہ بجنا، اور انہوں نے سامنے کھڑا ہونا، اور ان کے لفافات میں بریڈ، مکھن، انڈے، جیم وہ پونا، کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ کے لیے ناشتہ لیتا جاؤں. تو کوئی کرے گا ایسے؟ کرتے ہیں کرنے والے. تو بعض دفعہ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں ایک انڈا کھانے کو بھی، اور ہم بیزار ہوئے ہوتے ہیں کھا کھا کے. تھوڑا سا دھیان رکھیں، تھوڑی سی توجہ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اعمال پہاڑ کے برابر بن جائیں گے. اور پہاڑ آپ جانتے ہیں نا کتنا بلند ہوتا ہے، ہر کوئی پہاڑ پہ چڑھ بھی نہیں سکتا، اور کتنا بڑا ہوتا ہے. ایک تو اس کی بلندی، قریب سے کبھی ضرور جا کے دیکھیے گا. یہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہے نا، اس کی خاطر کسی دن کسی پہاڑ کے قریب جائیں، دور سے نہ دیکھیں. آپ حیران ہو جائیں گے جب اوپر کریں گے نا سر، اور اگر آپ کو اتنا اجر ملے تو آپ دیکھیں، آپ تو خوش نصیب ہیں. اور اس کی پھر لمبائی دیکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اپنے ارد گرد غریب مسلمانوں کو، نادار مسلمانوں کو، ان کی طرف دھیان رکھیں، ان کی حاجت روائی کریں. الگ سے کچھ نہیں کرنا، جو پکا ہوا ہے اسی میں سے کھلا دیں، جو پہنا ہوا ہے اسی میں سے پہنا دیں. کئی لوگ ایسے ہیں، کوئی آتا ہے اس کی سویٹر پرانی ہوتی ہے، فوراً اپنی پہنی بھی اتار کے دے دیتے ہیں، گھر سے نکال کے دے دیتے ہیں. چار ہے تو ایک اس کو دے دیتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ کس کو جنت چاہیے اور کس کو جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کے سفر کا فیصلہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.